السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ 1442 ہجری 30 اپریل 2021 بروز جمعہ۔ ابھی آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی جو نعمان حیدر قادری صاحب پڑھ رہے تھے اور اس تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کی مدد اور نصرت کا وعدہ فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر سے قبل اللہ کے رسول نے میدان بدر میں صحابہ اکرام کے ساتھ جا کر اپنا ہاتھ زمین پر رکھ کر نشاندہی کی اور فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں کافر مرے گا، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے۔ پھر جب جنگ ہو چکی تو سب نے دیکھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تھا اس سے ذرا بھی فرق نہ ہوا۔ جس کے لیے کہا تھا کہ یہ یہاں گرے گا وہ وہیں گرا، جس کے لیے کہا تھا یہ یہاں مرے گا وہ وہیں مرا، اور ہر کافر اسی جگہ مرا۔ نکل کر شہر سے تعداد دیکھی جانثاروں کی، تو گنتی 313 تھی ان اطاعت گزاروں کی۔ صلاح جنگ یہ تھا کہ 8 تلواریں 6 زریں، غذا کا رنگ یہ تھا چیتھڑوں میں 20 گرہیں۔ زیادہ لوگ پیدل تھے سواری پر بہت تھوڑے، کہ 70 اونٹ تھے بہر سواری اور 2 گھوڑے۔ ہلا دیتی تھی کوہساروں کو جن کی دھاک پیدل تھے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھدوایا تھا۔ یہ بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے بھی منسوب ہے جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہاں ایک بوڑھا ایک شخص مدتوں سے رہا کرتا تھا جس کا نام بدر تھا، اسی بنا پر اس بستی کو بدر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس نام سے منسوب ہے۔ یہاں میں کہتی چلوں کہ بدر بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو 4 چاند لگ گئے۔ اس غزوہ نے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز صاف ظاہر کر دیا۔ اسی لیے اس دن کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے، اور اس پر ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں۔ یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز شکست دی تھی ان مشرکین مکہ کو، ذلیل و خوار کر دیا تھا ان مشرکین مکہ کو۔ اس غزوہ میں قتال، میدان بدر میں جو قتل ہوا تھا، جو قتال ہوا تھا، وہ دن تھا جمعۃ المبارک۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جس میں 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ ان 313 میں سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، مگر اموال غنیمت میں ان کو بھی ان کا حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے، ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان تھے جو حضور کے حکم سے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کی علالت کی وجہ سے، تیمارداری کی وجہ سے رک گئے تھے۔ دوسرے تھے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خیال کہا جاتا ہے۔ جی میں تصحیح کرتی جاؤں نا، اپنی ایک دم اتنے ساری چیزیں یاد کرنے میں کچھ بھی وہ گڑبڑ نہ ہو جائے، اس وجہ سے
جو قافلے کی جستجو میں گئے تھے اور ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور صرف 8 شمشیریں تھیں۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان سوار تھے، اور اتنے مشکل وقت میں بھی ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنا دفاع کر رہے تھے۔ آپ ہم سے زیادہ دشمن کے قریب تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مقابلہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس مارکے میں خود نازل ہوئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس بات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل اپنے گھوڑے کو تھامے جنگی سامان سے لیس آ رہے ہیں۔ جنگ بدر، یوم فتح جنگ بدر، آپ تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت خاص دن ہے یہ، اور دیکھیں اس سے کتنے ہمارے حوصلے بڑھے الحمدللہ۔ اور کبھی بھی اس لیے تعداد کی وجہ سے کہ اگر آپ کی تعداد کم ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کے حوصلے بہت بلند ہونے چاہیے، اور حوصلوں کی وجہ سے ہی بہت بڑی بڑی فتوحات جو ہیں وہ مسلمانوں کا مقدر بنی۔ بالکل۔ ویلکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، جو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینک آلپرز اینڈ ڈالڈا۔ سب سے پہلے ہمارے مہمانوں کا تعارف جو میں چاہوں گی کہ فرحان جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور آج ہی ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ جو آپ روز دیکھتے ہیں۔ ہمارے مہمانوں کا تعارف میں آپ کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آغا عباس صاحب، جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ دوسری حضرت العزیز شخصیت CEO ہیں WB ہیمانی کی، جو پروڈکٹس آپ دیکھتے ہیں ہربل پروڈکٹس، بہترین پروڈکٹس ہیں جو خود بناتے ہیں، اور کئی سالوں کا ان کا تجربہ بھی ہے۔ جناب مصطفیٰ ہیمانی صاحب، السلام علیکم، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسری ہماری مہمان کے جو بہت اچھے انداز سے بولتی ہیں اور ان کی باتوں میں اثر بہت ہوتا ہے، اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، بہت اچھے انداز سے لب و لہجے سے بولتی ہیں، بات دل میں اتر جاتی ہے۔ جناب ارم صاحبہ، ارم ضیاء صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اور رمضان اسپیشل آج کے تڑکا کے ہمارے ہر دل عزیز ہیں گلزار صاحب، اور چلتے ہیں سب سے پہلے ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا بنا رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم۔ بہت صبر و تحمل سے کام لینا ہے، بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا باقی افطار کے لیے، اس کی تیاری بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ وارڈروب بائی ماس جی، اور ہر سائز آپ کو مل جاتا ہے، آن لائن کال کریں اور اپنی پسند کے جو ڈیزائن ہیں وہ آپ اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں بہت ہی جلدی، ٹھیک ہے؟ تو ماس جی سے آرڈر کریں، بہترین شلوار قمیض جو ہے وہ آپ کے لیے عید کے لیے تیاری اس کی کر لیں۔ اور بہت خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے ریما جی نے، اور کافی خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جی، آج ایکچولی یوم فرقان بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے، تو اس لیے میں نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہے، اور یہ لاجونتی بائی آنالی ان کا ڈریس ہے، اور جویلری جو ہے وہ مدیحہ سائل خان کی ہے، اور خوش قسمت ہے اپنا ہی ڈیزائن پہنا ہوا ہے، ڈیزائنر بائی فرحان بائی فرحان۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم بہت ہی جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ہم نے پہلے کرنی ہے، اس کے بعد اپنے کام کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح جو ہے ہم چلتے ہیں اپنے لائف بوائے کی طرف، اور لائف بوائے آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ہر چھوٹے موٹے بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو ظاہر بات ہے بہت سارے مسئلے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، تو لائف بوائے آپ کو ہینڈ واش میں جو ہے ہیلپ کرتا ہے، تاکہ آپ اس کووڈ کے دور کے اندر صاف ستھرے رہ سکیں، اور ہاتھ کو صاف کرنے سے ہی آپ بہت ساری بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ بچوں کو بڑوں کو سب کو عادت ڈالیں، ہاتھ کے پیچھے انگلی کے نیچے اور ناخنوں کے بیچ میں جو ہے آپ اسے اچھی طرح سے اس کو صاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نے ہاتھ کو صاف کر لینا ہے، اور یہ عادت ہوگی تو آپ بہت ساری بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں میرے پاس روز پیٹل جو ہے یہ بھی آپ کو حفاظت دیتا ہے جو جراثیم سے، آپ اس کو بچ سکتے ہیں روز پیٹل استعمال کر کے۔ اور اسے صاف کرنے کے بعد لازمی اسے آپ ڈسٹ بن میں ماسک ہو یا
टिश्यू हो, इसे आप लाजमी डस्टबिन के अंदर स्टार्ट कर दें ताकि ये साफ़ सुथरे तरीके से हो सके। तो पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है सबरोसो। सबरोसो का जो कबाब है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त एक चाट तैयार करेंगे, कबाब चाट। कबाब चाट बनाने के लिए सबरोसो का ये सीख कबाब मैंने ले लिया है। हाइजेनिक मशीनों पे तैयार करदा ह्यूमन हैंड यानी कि इंसानी हाथ से कम लगा हुआ जो है ना इसको तैयार किया जाता है ताकि आपको बिल्कुल बेहतरीन हाइजेनिक चीज़ आपके घर तक पहुंच सके। बच्चे बड़े सब इस्तेमाल करते हैं। तो इस वक्त वैसे भी आपको पता है कोविड का दौर है, तो साफ़ सुथरी चीज़ें, कम हाथ लगे हुई चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इसकी जो चिकन है उसको बहुत ही अच्छी फीड दी जाती है ताकि वो अच्छी तरह ग्रो हो सके। अपने फॉर्म्स हैं जहाँ पर ये चिकन को ग्रो किया जाता है और हेल्दी चिकन बनती है ताकि आप तक हेल्दी खाना पहुँच सके। और दूसरा ये कि बाहर की चिकन आप लेते हैं तो पता नहीं होता कि उसको किस तरह की खुराक दी गई है। तो अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सबरोसो इस्तेमाल करें। और यहाँ चना है मेरे पास, सेव है, प्याज है, थोड़े से लवाजमात हैं, इसके साथ हम इसे तैयार करेंगे। और सबसे पहले मैंने जो कबाब है और उसे हमने तैयार करने के लिए जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा का जो है कलौंजी एंड कनोला का जो ऑयल है उसको मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि हेल्दी कुकिंग हो सके। बच्चे बड़े सब इसे खाते हैं, तो कलौंजी अलग से खाना एक मुश्किल काम है। तो क्यों ना डालडा ने सोचा कि आपको कलौंजी ऑयल और जो करोना है कनोला को दोनों को मिक्स कर दिया जाए ताकि आप तक ये चीज़ पहुंच सके और आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें। तो ये मैं कबाब तैयार कर रहा हूँ और ओवर टू रीमा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैं पूछना चाहूँगी आगा अब्बास साहब आपसे, तिब्ब नबवी की रोशनी में आप बताइएगा ये नुस्खा कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी लोगों को घुटनों का, जोड़ों का दर्द बहुत परेशान करता है, कैसे बेहतर कर सकते हैं? कोई खूबसूरत सा नुस्खा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के तरक्की याफ्ता दौर में मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नुस्खा बताऊँगा। और 950 साल से भी ऊपर उनको माशाल्लाह से अल्लाह ने हयात बख्शी, और उसका राज क्या था, उसका राज क्या था वो मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग कापी पेंसिल लेके इसको नोट कर लें और आपकी आसानी के लिए मैं उसको एक दो बातें उसकी खोल खोल के बयान कर दूंगा। देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जब घुटनों में और जोड़ों में पेन आया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने उनको एक नुस्खा अता किया। वो नुस्खा क्या था? हलीला, बलीला, आंवला और शहद, चारों चीज़ें हम वज़न। अब पाकिस्तान में इस नुस्खे को कहते हैं तिरफिला। तिरफिला यानी कि हलीला, बलीला, आंवला पिसा पिसाया बिल्कुल रेडी मिल जाता है आपको, ठीक है, तिरफिला के नाम से। लेकिन हकीकत इसकी यह है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नुस्खा है, बे इंतहा मौजज़ाती नुस्खा है। मुझे लाखों लोगों ने रिस्पांस दिया, रिप्लाई दिया कि आगा साहब हमने इसको खाना शुरू किया, हमारी हड्डियों का, जोड़ों का दर्द ख़त्म हो गया। उसको बनाने का तरीका यह है कि मिसाल के तौर पे आपने आधा पाव हलीला लिया, आधा पाव बलीला, आधा पाव आंवला, आधा पाव शहद। ये सब चीज़ें पंसारी की दुकान से हाँ, तीनों चीज़ें ये पिसी पिसाई मिल जाएंगी, तिरफिला के नाम से। पाकिस्तान में इसको तिरफिला कहते हैं, लेकिन आप वैसे बोलेंगे हलीला, बलीला, आंवला दे दीजिए तो पिसा पिसाया दे देंगे आपको। हम वज़न लीजिए तीनों चीज़ें, चौथी चीज़ उसमें शहद बेस करती है, बुनियादी चीज़ है शहद। असली होना चाहिए, खालिस होना चाहिए। जैसे मुस्तफ़ा भाई का शहद है, एक नंबर शहद है। मैंने बहुत सारे मरीज़ों का इनका शहद, लेकिन एक नंबर शहद है इनका शहद। इनका शहद आप उसमें हिमानी वालों का शामिल करें, आप लोगों की प्रॉब्लम हल हो सकती है। उसको मिलाने के बाद चने के दाने के बराबर यानी कि आधा टीस्पून आप सुबह के टाइम पे निहार मुँह नाश्ता करने से आधे से पौन घंटा पहले उसको खा लें आप, काफ़ी है, काफ़ी। आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, आप नौजवान की तरह से, बिल्कुल नौजवानों की तरह से 3-4 फ्लोर चढ़ते हुए भागेंगे, ना आपकी सांस फूलेगी, ना आपके ठक ठक आवाज़ आएगी घुटनों में से, जोड़ों में से। लेकिन मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। ज़रूर आप इतनी अच्छी बातें करते हैं तो दुआओं में तो याद रखेंगे, ज़ाहिर है। और हमें ज्वाइन किया है अभी हमारी डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा ने, कि जो
اسکن کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرماتی ہیں اور ہربلسٹ ہیں, بہت اچھے انداز سے بتاتی ہیں, بہت سہل انداز سے اچھے اچھے نسخے بتاتی ہیں. آپ کی طرف آئیں گے, لیکن پہلے ہم سوال کا سلسلہ جاری, آپ اجازت دیں تو سوال کا سلسلہ شروع کریں. بالکل, ان کی پروڈکٹس ہمیں بھی ملی ہیں اور ہم استعمال بھی کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور خاص طور پہ میں نے ابھی تک جو استعمال کیا ان کا وہ امیونٹی ٹی جو ہے وہ بہت کارآمد ہے. اس سے تھوڑی کڑوی ضرور ہے لیکن تاثیر بہت میٹھی ہے اس کی, اس لیے میں وہ بھی استعمال کر رہی ہوں. اور آپ کر کے گلاب جو ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہے. ہماری مراد ہے سی ای او آف ہمانی گروپس جناب مصطفیٰ ہمانی صاحب. آپ کا آن ایئر ایک بار شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت گفٹس ہمیں دیے اور بڑی مفید چیزیں تھیں, اور وہ ایسا لگتا تھا جیسے اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے ہی. اچھا, پچھلی ٹرانسمیشن میں آپ نے اپنی امیونٹی کے بارے میں بتایا تھا. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیا سیڈز کیا چیز ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے, کیسے مفید ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل شکریہ آپ لوگوں کا اپریسیشن کا, دوبارہ بلانے کا. دیکھیں اس وقت جو پینڈیمک کا دور ہے اور بالخصوص ماہ رمضان ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو تندرست رکھیں تاکہ کورونا یا اس جیسی دیگر بیماریاں ہمیں ہٹ نہ کریں. تو اس چیز میں سب سے پہلے آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ چیا سیڈز سب سے پہلے میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کروں. میں نے چند لوگوں سے بھی سنا, چند پروگرام میں بھی سنا کہ جی یہ تخمریہ ہے. یہ تخمریہ نہیں ہے. اچھا, تخمریہ جو ہے وہ بیسل فیملی سے ہے. اچھا, چیا سیڈ جو ہے وہ سیلویا ہیپنیکا کا فیملی سے ہے. اچھا, بوتھ آر ڈفرینٹ فیملیز. یہ ساؤتھ امریکہ میں ہوتا ہے. انریچ وتھ ملٹی پروٹین, ملٹی وٹامن, ڈائجیشن کو کنٹرول کرے گی, کولیسٹرول کو, اور ہم اسے سپر فوڈ کہتے ہیں. یہ فل پروٹین سے بھرپور ہے. اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ جب افطار کرتے ہیں تو روح افزا یا اس ٹائپ کی کوئی بھی مشروبات, اس میں آپ 1 ٹی اسپون لے لیں, 5 سے 7 منٹ کے لیے چھوڑیں, وہ پھول جائے گی. پھر آپ اس کو ایز اے مشروبات کے طور پہ لے سکتے ہیں. دہی کے اوپر, دیگر چیزوں میں آپ اسے ڈالیں تو یہ انریچ وتھ ملٹی وٹامن ہے اور یہ آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرے گی. اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر جو ہے وہ کلونجی تیل کا استعمال. کلونجی تیل جو ہے, ہمارے عباس بھائی کی موجودگی مجھے بولنا بڑا خطرہ لگتا ہے کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ علم جانتے ہیں, مولا ان کو سلامت رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج کلونجی میں, اور طب امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی کلونجی کا ہے, جس میں آپ کولیسٹرول کو کنٹرول کر سکتے ہیں. شوگر کا علاج اس کے اندر ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے. جی بالکل کریں کہ لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں مگر اس کے باوجود خوش رہ نہیں پاتے, ایک عجیب سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں. تو میں ارم زیا صاحبہ سے آج یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خوف ہے کیا, اور کیا یہ خوف ہماری فطرت میں شامل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریما, بالکل خوف در حقیقت ایک ایسا افریت ہے جو ہمارے اندر موجود ہے اور جو حالت جنگ میں رہتا ہے. جب یہ ہمیں ہرا دیتا ہے تو ہم کو دیوار سے لگا دیتا ہے, اور جب انسان اس کو ہرا دیتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے کارنامے کر جاتا ہے کہ دنیا اس کو دیکھتی رہ جاتی ہے. اب ہمارا خمیر جو ہے در حقیقت اس میں خوف شامل ہے, لیکن خوف کی ویسے تو بہت اقسام ہیں, لیکن اگر میں اسے بہت چھوٹے سے الفاظ میں بیان کر دوں تو میں 2 کروں گی. ایک خوف باللہ یعنی کہ خوف الہی, اور دوسرا خوف دنیا. اب نفع میں وہ لوگ ہیں جو خوف الہی میں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ جن کو خوف الہی ہوتا ہے نا, ان کا کردار, ان کے افکار, ان کی گفتگو, ان کا اخلاق, ان کا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, ہر چیز اللہ کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہوتی ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے, کیونکہ دیکھو جن کو رب اپنا محبوب بناتا ہے وہ تو خوش قسمت ترین ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ رب کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں نا, ان کی بھی قسمت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. تو محبوب کو کوئی ناراض کرنا نہیں چاہتا, تو پھر جب وہ خوف الہی میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو وہ دینا شروع کرتے ہیں. اور جو لوگ خوف دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لیتے رہیں, ان کا دینے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے ہمارا ایک فطرتی سا عمل ہے, لیکن ہمیں چاہیے ہم خوف میں ضرور مبتلا رہیں, لیکن وہ خوف الہی ہو تاکہ ہم دینے والوں میں سے ہوں, دنیا سے کچھ لینے والوں میں سے نہ ہوں. کیا خوبصورت بات. ہمارے مہمانوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ام راحیل صاحبہ.
کچھ لوگ اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رنگ کالا نہ ہو جائے، ہمارے چہرے پر چھائیاں نہ پڑ جائیں. یہ بھی ایک بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھا دکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی کون سی ایسی پیاری سی سمپل سی ریمیڈی جس کے ذریعے رنگ گورا ہو جائے؟ رنگ گورا ہو جائے مطلب رنگ کو ہم جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں، واپس اسی کنڈیشن میں آ سکتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنا کے بھیجا تھا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے بنا، لیکن کچھ لوگ وائٹننگ کے انجیکشنز بھی لگا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ نقصان ہے؟ اس کو بھی آپ پلیز میرے سوال میں شامل کریں. وائٹننگ انجیکشن کی جو آپ نے بات کی، اس کا کوئی نقصان نہیں. ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ لیور کو سپورٹ کرتا ہے، اور اگر آپ کا لیور، آپ کا جگر ہیلدی ہے، پراپر کام کر رہا ہے، تو آپ کی اسکن بہت ہیلدی رہے گی. تو وائٹننگ کا جو انجیکشن ہوتا ہے گلوٹاتھیون کا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، بٹ اس کی ڈوز کو ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک پرٹیکولر ڈوز ہوتی ہے گلوٹاتھیون کی اینڈ وائٹامن سی کی لپوئک ایسڈ کے ساتھ. اگر ہم اس کو ایکسیڈ کر جائیں گے تو پھر ہمارے جگر کے اوپر اور ہمارے کڈنی کے اوپر اثر پڑتا ہے. دوسرا، وہ پریگنینسی میں نہیں لگائے جا سکتے، باقی اس کو آرام سے لگایا جا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے لیور کا فنکشن جب اچھا ہو جاتا ہے، آپ کا جگر جب خون اس میں اچھا بنا رہا ہوتا ہے، آپ کی اس کی فراوانی اچھی ہو جاتی ہے، آپ کی باڈی کے اندر بلڈ فلو اچھا ہو جاتا ہے، آکسیجن پراپر مل رہی ہوتی ہے، تو آپ کا چہرہ چمکدار اور فریش ہو جاتا ہے. جیسے آپ ہیپیٹائٹس ہوتا ہے، یرکان ہوتا ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. اور لیور اسپاٹس بھی، جس سے ہم چھائیوں کی بات کرتے ہیں، اس طرح سے لیور اسپاٹس بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آج آپ کون سی ریمیڈی بتا رہی ہیں؟ آج میں آپ کو بالکل ایک ڈفرینٹ چیز بتاؤں گی جو آج تک آپ نے کسی چینل پہ نہیں سنی ہوگی. آج سمپل سے 2 طرح کے آئلز میں آپ کو بتاؤں گی، اور ایک آئل سے آپ اپنے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ ابھی یہ سسپینس برقرار رکھنا چاہ رہی ہیں؟ میں آپ کو آج رائس آئل بنانا بتاؤں گی اینڈ کافی آئل. چلیں بالکل ٹھیک ہے. آپ ہمیں تھوڑی دیر میں بتائیں گی، لیکن ہم ایک لمحے کو بھی ضائع کیے بغیر جائیں گے گلزار صاحب کی طرف، کیونکہ بہت اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. اور بس میں نے ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دینی تھی کہ فوڈ پانڈا سے ہم جو ہے کھانا وغیرہ منگواتے رہتے ہیں، لیکن ابھی کووڈ کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ہو رہی ہیں جو گروسری ہم بائی کرتے ہیں اس کے لیے. تو فوڈ پانڈا نے گروسری آئٹم یعنی کہ فوڈ پینڈا مارٹ کے نام سے جو ہے شروع کیا ہے، اور یہ اس کی اپلیکیشن ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیمرہ آپ کو دکھائے گا. تو یہاں آپ آرڈر کر سکتے ہیں پینڈا مارٹ پہ، اور اپنی گروسری جو بھی آپ کو چاہیے 30 منٹس کے اندر آپ منگوا سکتے ہیں. کراچی، حیدرآباد، اسلام آباد مختلف جگہوں پہ اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ڈسکاؤنٹ بھی موجود ہے. اور جلدی آپ کریں، میں بھی آرڈر کر رہا ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر میں اگلے بریک پر جو ہے وہ آ چکے ہوں گے، اور جو ہے اپنی گروسری منگوا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ آسانی سے اپنی گروسری جو ہے اپنے پسند کی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اپنے گھر پر 30 منٹس کے اندر منگوائیں. باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط کریں اور احتیاط کریں، اور فوڈ پینڈا مارٹ سے اپنے آرڈرز جلدی منگوائیں. جی تھینک یو. جی بالکل ٹھیک. اچھا آغا صاحب، جوڑوں کے درد کے بارے میں تو آپ نے بتایا، کمر کے درد کے لیے ہم کیا کریں؟ کمر کا درد بھی ایک مین ایشو ہے اس دور میں، خاص طور پہ بزرگوں کے لیے تو زیادہ ہی ہے، کیونکہ پہلے کے لوگ تو بڑی دیسی چیزیں کھاتے تھے تو وہ کافی عرصے تک اچھا رہتا، لیکن اب چیزیں بھی اصلی نہیں ملتی. تو میرے خیال سے 40-50 سال کے بعد ہی جوڑوں کا اور کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے. 30 سال کے بعد آج کل مرد و زن دونوں میں شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت اسپیڈ سے بتانے کا عادی ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کم ٹائم میں 2-3 چیزیں بیان کر دوں. آلو بخارے کا بھی سیزن شروع ہونے والا ہے. تازہ آلو بخارا آپ کھانا شروع کر دیں، آپ کی باڈی کے جتنے بھی جگہ پین ہوتا ہے، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، گردن کی ہڈی میں، ہاتھ کی انگلیوں میں، جہاں کہیں بھی درد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں کھائیے گا. یہ جتنی ہربل چیزیں ہیں رات میں آپ کھائیں گے فائدہ نہیں کریں گے، دن میں کھائیے. اچھا، جب آلو بخارے کا سیزن چلا جائے تو آپ یہ آلو بخارا چاولوں کے ساتھ پکا کے، آلو بخارا جو بازار میں سوکھا ہوا ملتا ہے، چاولوں کے ساتھ پکا کے کھائیں گے تو آپ کے گھٹنے کا درد اور کمر کا درد جائے گا. اور ایک بات اور بھی ہے کہ نماز پڑھنے میں ٹھک ٹھک آوازیں آتی ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں سب ختم ہو جاتی ہیں. تیسری چیز بتا رہا ہوں، میرے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے.
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، اور وہ روایتوں میں بہت جا رہا ہے، لیکن میں چونکہ وقت کی قلت ہے، وہ طویل نسخہ ہے، میں دوسرے ٹرن میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی بالکل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کیونکہ راحیل صاحبہ بھی بہت ایک خاص ریمیڈی بتائیں گی، اور آغا عباس صاحب نے بھی بہت خاص بات بتانی ہے۔ آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ مجمع میں ہوں۔ اگر آپ کا دل خوش ہو تو آپ تنہا بھی ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ کا دل خوش نہیں تو آپ مجمع میں بھی بیٹھے ہوں تو لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں۔ تو اس لیے دل کا خوش ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دل کیسے خوش ہوتا ہے؟ جب آپ اچھے دکھتے ہیں، جب آپ اچھا کھاتے ہیں، جب آپ اچھے طرح سے رہتے ہیں۔ تو اچھا دکھنے کے لیے سب سے پہلے تو راحیل صاحبہ سے میں پوچھوں گی کہ کون سی آج آپ آسان سی ریمیڈی بتا رہی ہیں جس سے ہماری رنگت خوبصورت نظر آئے؟ بالکل، آپ نے پہلے رنگت کی بات کی تھی، تو ہم سب سے پہلے آج ہم بنائیں گے رائس آئل۔ آپ نے رائس اسکرب سنا ہوگا، رائس سوپ سنا ہوگا، رائس واٹر سنا ہوگا، لیکن ہم آج جو بنا رہے ہیں وہ رائس آئل ہے۔ اچھا، اس کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ ہم نے اس کے لیے جو سب سے اچھا آئل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آرگن آئل یا پھر جوجوب آئل۔ ہم نے اس وقت اس میں رائس آئل کے لیے ہے آرگن آئل لیا ہے۔ اس کو ہم نے ڈبل بوائلر میں بنانا ہے۔ اچھا، اس کو دکھانے کے لیے صرف میں نے یہ رکھا ہے تاکہ آپ کا اس طرح سے کہ آپ نے ایک پانی کا پتیلا لینا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک دوسری پیالی کے اندر آپ نے آئل ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے، پہلے میں سب چیزیں ایڈ کر دوں پھر اس میں ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا پانی زیادہ ہے۔ رائس چاول ہم نے اس میں ڈال دیے، تقریباً 2 ٹیبل اسپون چاول ڈالے ہیں۔ اور یہ آپ نے پراپر رائس ڈالے ہیں، اس کا پیسٹ نہیں آپ نے نہیں، بالکل پاؤڈر نہیں، پاؤڈر نہیں، ایسے ہی ڈالیں گے۔ اور چٹکی بھر اس میں ہم ڈالیں گے زعفران۔ اچھا، جب ہم ڈبل بوائلر کی بات کرتے ہیں تو ایک پتیلے میں پانی لیتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں، اور دوسری جو پیالی ہے اس کے اندر ہم رکھ دیں گے، اور اس کو ہلکی آنچ پہ تقریباً 5 گھنٹے تک ہم نے اس کو پکانا ہے۔ پانی اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے یہ ہلکی آنچ پہ، دھیمی آنچ پہ یہ پکتا رہے گا۔ اور 5 گھنٹے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو، مطلب اس چولہا بند کر کے اس کو آپ نے نکال لینا ہے، آپ کا رائس جو انفیوز آئل ہوگا یہ آپ کا تیار ہوگا۔ اچھا، اس رائس آئل کی جو سب سے بڑی بات ہے، جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ فلالیس اسکن، رنگ گورا کرنا، تو رائس ویسے ہی اپنے فیس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، کمپلیکشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس آئل کو جب آپ فیس پہ لگائیں گے، ہم آرگن کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، آرگن آئل بیسٹ ہے، آپ نے اس کو فیس کا مساج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خاص بات یہ کہ صرف فیس نہیں، پوری باڈی پہ آپ نے لگانا ہے۔ یہ آپ کے پورس کو کلاگ نہیں کرے گا، اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کچھ ہی دنوں میں جو رائس آئل ہے آپ کے اسکن کو فرم بھی کرتا ہے۔ وائٹامن بی جو ہے نا اس کے اندر پورے مقدار میں موجود ہوتا ہے، نیاسین موجود ہوتا ہے، تھیامین موجود ہوتا ہے، جو کہ آپ کے اسکن کو بہت فرم اینڈ فریش رکھتا ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو فیس پہ لگانا ہے، باڈی پہ لگانا ہے۔ اور دوسری خاص بات جو ہے وہ یہ کہ اس رائس آئل کو آپ نے بالوں میں بھی لگانا ہے۔ اچھا، مطلب آپ کو بالوں کے لیے اب الگ کوئی چیز نہیں بنانی، اگر آپ نے رائس آئل بنا لیا ہے تو یہ آپ اپنے ہیئرس پہ بھی لگا سکتے ہیں، ڈینڈرف ختم کرنے کے لیے، جو آپ کے ڈرائی اینڈ ڈیمیج ہیئرز ہوتے ہیں ان کو نرش کرنے کے لیے، اور اپنے ہیئرس کو اسموتھ اینڈ سلکی کرنے کے لیے، اور لانگ ہیئرس کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور لمبے کرنے کے لیے پھر اب یہ اور لمبے کرنے کے لیے اب یہ، اور اگر یہ تو آپ کا ہو گیا رائس آئل جو کہ آپ نے اپنے بالوں کو اور اسکن کو خوبصورت بنانے کے لیے لگانا ہے، اور جن کو صرف یہ کہ صرف رنگ کمپلیکشن اچھا ہو جائے تو جسٹ یہ روزانہ رات کو مساج کرنا شروع کر دیجئے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا فیس جو ہے نا اس کا کمپلیکشن برائٹ سے برائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ کافی بڑے شوق سے پیتے ہیں، اور کافی کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، کافی کیک وغیرہ، لیکن آج ہم بنا رہے ہیں کافی کا آئل۔ کافی کے آئل کے لیے کیا کریں گے، ہم نے اس میں جوجوبا آئل لیا ہے، اور یہ سارے آئل جو ہیں اپنے مصطفیٰ بھائی کے پاس موجود ہیں، بڑے پیور آئل موجود ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں ان سے۔ جوجوبا آئل ہم نے لیا ہے، اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے کافی بینس۔ مصطفیٰ صاحب سے زیادہ مطلب WB بائی ہمانی والوں کے پاس یہ ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ ایکچولی وہ میرے منہ سے مصطفیٰ بھائی نکلتا ہے جی، وہ اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ان کی وہ ساری پروڈکٹس وسیم بادامی ہمارے ہر دل عزیز ہوسٹ ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، تو میں نے وسیم سے پوچھا کتنی انرجی بھائی
नॉन स्टॉप माशाल्लाह, माशाल्लाह। इफ्तार से लेकर सहरी तक और फिर सहरी से लेकर फजर तक आपके अंदर इतनी एनर्जी। तो वो कहते हैं कि WB बाय हिमानी की जो मैं इम्यूनिटी टी इस्तेमाल करता ऐसा ही है। हूँ उससे मुझे मेरा एनर्जी लेवल जो है बहुत बूस्ट होता है। और ना सिर्फ एनर्जी लेवल बूस्ट होता है बल्कि आपको ऐसे कोरोना से बड़ा महफूज भी रख रहा होता है वो। जी। अच्छा, इसको भी हमने इसी तरह से बनाना है। अगर आप इसको पकाना चाह रहे हैं तो आपने कॉफ़ी बीन्स डाले हैं, इसको तकरीबन वही 4 से 5 घंटे बनाएंगे और पकाएंगे। और अगर आप पकाना नहीं चाह रहे हैं तो इसको इस तरह से आपने ऑयल में डिप करके इसको कवर करके धूप में रख देंगे तकरीबन 11 दिन। 11 दिन धूप में रखना है, सनलाइट में रखना है। 11 दिन के बाद आपने इस ऑयल को छान लेना। अगर नहीं भी छान रहे तो ये आपका बेस्ट ऑयल है, आपके बालों का कलर डार्क करता है ये। अभी अब्बास भाई दर्दों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहे थे, लेकिन अगर आपको बॉडी के डिफरेंट पेन्स हो रहे हैं तो उसमें आप इसका मसाज करेंगे। सेलुलाइट के लिए आप इसका मसाज करेंगे, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए करेंगे एंड स्किन को फर्म करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन की बात हो रही है तो हम शिकम की बात कैसे ना करें। ये बताइए कि अब इस वक्त हमारी क्या पोजीशन है और क्या क्या चीज़ें बन हमने चुकी जो हैं? है एक सबरोसो से जो है कबाब चाट जो है हमने तैयार कर लिया। इसमें चने भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके साथ कबाब भी हैं। ठीक है, ये हमने तैयार कर लिया। एक चीज़ रेसिपी बनती है, उसका नाम है चीला। ठीक है, ये पैनकेक की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर हमने माश की दाल और मूंग की दाल दोनों बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लिया हमने, और इसे हमने रात भर भिगो दिया और इसे सुबह जो है छान कर इसे हमने पीस लिया, बिल्कुल पेस्ट बना लिया। और ये पेस्ट बनाने के बाद इसकी पोजीशन जो है वो इस तरह की गाढ़ी पोजीशन हमने बना ली है। तो इसका पैनकेक हम बनाएंगे और इसे खाया जाता है ग्रीन चटनी के साथ। और ये जो इसका नाम है चिली गार्लिक मायो, चिली गार्लिक मायो और के साथ खाया जाता है ग्रीन इसको। चटनी के साथ जी, खाया इसके जाता साथ ये चटनी इंशाल्लाह इफ्तार में आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये ग्रीन चिली तकरीबन 4 अदद जो हमने हरी मिर्चें ले ली हैं। इसमें सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट या सिर्फ लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, और 2 चुटकी नमक के साथ मायो, तकरीबन हाफ कप के करीब मायोनीज़, और इसमें मैं शामिल करूँगा क्रीम, ये भी हाफ कप। जितना मायो लेंगे उतना ही क्रीम भी लेंगे, ठीक है, बराबर बराबर। तो ऑल पर्स का बेहतरीन क्रीम जो स्मूथ भी है और ज़बरदस्त है। इसको हमने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छी तरह से आपने सिर्फ मिक्स कर लेना है। ऐसा सॉस बनेगा इंशाल्लाह इफ्तार में आपको, जैसे हमेशा हम केचप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे हटकर फ्राई चीज़ों के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टीम के साथ भी। और अभी जो आज मैं चीला बना रहा हूँ, और इसका मैं आपको बता दूँ कि इसमें हमने डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा जो है ये हमने ले लिया। कलौंजी और कनोला का ऑयल, जो आपको जैसे कि अभी बताया गया कि कलौंजी जो है वो हर बीमारी का इलाज है मौत के अलावा, तो ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह बेहतरीन। और इसमें आपने क्या करना है कि ये बैटर इस तरह से 2 चमचे ऐड किया आपने और इसे आपने ऐसे हल्के हल्के हाथ से फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये कॉर्नर तक चला जाएगा और इसे दोनों तरफ से हम तैयार कर लेंगे और इस तरह के पैनकेक बन जाएंगे। और जैसे ये शाइनिंग ऊपर की ख़त्म हो जाए, इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं, सुराख से होने शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि नीचे से पक चुका है। अब इसे हमने पलटने की देर है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। आप ये तैयार कीजिए, हम अभी आपकी तरफ दोबारा बिल्कुल। आते हैं। जी फरहान। से किचन से बात पलटते हुए इधर आते हैं साइड आप भी तशरीफ ले आइए। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे अभी WB बाय हिमानी की प्रोडक्ट के वाले से। सबसे बड़ी बात तो अच्छी बात मुझे मुस्तफा भाई ये लगी कि हर्बल प्रोडक्ट्स इतनी प्रेजेंटेबल पहले नहीं होती थी। जी मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, जो मैंने देखा आपकी हर प्रोडक्ट जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट हुई होती है। पहली नज़र पड़ती है तो इंसान अट्रैक्ट करता है ये है क्या चीज़। तो मैंने यह देखा कि आपकी आए दिन कोई ना कोई नई जो है रेमेडी आ रही होती है। ज़ाइलिटोन एक है, ये क्या है? कलौंजी ऑयल जो आपका है। अच्छा, एक होता है ऑलिव ऑयल, आपने एक इंट्रोड्यूस किया है सैलेड ऑलिव ऑयल, ये क्या चीज़ है? और रेंज ऑफ हर्बल टी एंड हनी, ये चारों चीज़ों के बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो पैकिंग का कहा, देखें पाकिस्तान से जो है नॉन ट्रेडिशनल आइटम नॉन ट्रेडिशनल कंट्रीज़ में इसका इतना एक्सपोर्ट नहीं था।
ہم نے اس کو اجاگر کیا کہ پاکستان کسی سے کم نہیں ہے، اور میڈ ان پاکستان کو اس وقت ہم دنیا کے 83 ممالک میں ہم اس کو لانچ کر چکے ہیں. الحمدللہ میڈ ان پاکستان کو ہم نے دنیا کو دکھایا. تو یو ہیو ٹو بی ایز پر دا اسٹینڈرڈ. یہ سارے FDA بھی EU بھی تمام جو اس کی جو ضروریات ہے اس سے یہ تمام چیزیں اپرووڈ ہیں. زائلیٹول جو ہے یہ ظاہر ہے ہمیں وی ہیو ٹو بی ہمیں ہیلتھ کانشیس بھی رہنا چاہیے شوگرز وغیرہ کے لیے. تو زائلیٹول ہے یہ نیم البدل ہے شوگر کا ود 0 کیلوری. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دانتوں کی کیویٹی کو یہ ختم کرتا ہے. یہ وہ شوگر ہے جو دانتوں کی کیویٹی کو ختم کرتا ہے. تو آپ اپنے کیکس وغیرہ دیگر جو ہے چائے وغیرہ میں زائلیٹول کا استعمال کریں تو وہ 0 کیلوری بھی ہے, آپ کو مٹھاس بھی دے گا اور دانتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. کلونجی کا تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. اس کا استعمال کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح نہار منہ اور رات سونے سے پہلے گرم پانی لے لیں, اس کے 1 ٹیبل اسپون یہ کلونجی کا تیل ملا لیں اور اس کو پی لیں. اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں. تو جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو موجود ہے طریقہ, یہ وہی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے آپ کا شوگر ختم نہیں ہوگا تو بہت حد تک کم ہو جائے گا. کولیسٹرول آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ کو بلڈ پریشر کی جو بیماری ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. میں خود میرے والد کے انتقال کے بعد میں بلڈ پریشر کا مریض بنا تھا اور میں اسی سے ہی اپنے بلڈ پریشر کو اس وقت میں کنٹرول کرتا ہوں. میں 20 سال تک میڈیکیشن پر تھا. 20 سال کے بعد جو ہے میں نے اس کو استعمال کیا اور الحمدللہ میرے کولیسٹرول وغیرہ میں سب کچھ کھاتا ہوں. میری صحت سے فکر ہوگا. شوگر کے لیے آپ نے کہا کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی لیکن کنٹرول ہو سکتی ہے. دیکھیں انیشیل اسٹیج پہ تو ختم بھی ہو سکتی ہے, مگر کسی کو 15 20 25 سال پرانی ہے تو لا مالا اس کو کنٹرول ہو سکتی ہے. بٹ ان کو میڈیکیشن اپنا جاری رکھنا چاہیے, میڈیکیشن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. مطلب ہمارا کلونجی تیل ایڈیبل بھی ہے, انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل یوز, بوتھ یو کین یوز اٹ. تو اور یہ کلونجی کی جو میں خاص بات جو ہماری کلونجی تیل بتاتا ہوں, اس کے سیڈز میں خود امپورٹ کرتا ہوں. جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی کہ جو حبشہ کا جو کہتے ہیں حبشہ کا جو کلونجی ہے, تو اس زمانے کا حبشہ آج کا ایتھوپیا ہے. ہم اس کے سیڈز ایتھوپیا سے امپورٹ کرتے ہیں. اچھا, پیوریفائی کرتے ہیں, فیمیگیٹ کرتے ہیں, خود تیل نکالتے ہیں, خود پیوریفیکیشن کرتے ہیں, بعد میں باٹلنگ ہوتی ہے انڈر آل ون امبریلا تاکہ کوالٹی میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو. تو یہ اس کے بعد ہم خود مطمئن ہوتے ہیں. میں خود اسے یوز کرتا ہوں اور دوسروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اس کے میکسیمم بینیفٹس جو ہیں اس میں ملیں گے انشاءاللہ. آپ کے اولیو آئل کا دوسرے چکر میں جواب دیتا ہوں. جی ضرور. اچھا ارم صاحبہ, یہ بتائیے کہ کچھ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا فوبیا ہو جاتا ہے. ہائٹ فوبیا ہو گیا, لفٹ میں نہیں جانا, گھبراہٹ شروع ہو گئی, اور اس طرح کے بہت سارے خوف میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اس خوف سے لوگ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ اور اسی خوف کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. کہ شاعر نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ بھوک اور پیاس کے خطرات سے ڈر جاتا ہے, مار کے اپنے ہی بچوں کو وہ مر جاتا ہے. اس کی محنت کے مظاہر ہیں ہر طرف, بھوک کے ہاتھ مزدور بکھر جاتا ہے. یہ جو مزدور ہے نا, یہ اس فوبیا سے یہ کام کر جاتا ہے کہ آج 3 دن کے فاقے کے بعد چوتھے دن میرے بچوں کو روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی, کیونکہ توکل تو ہے نہیں. اور دنیا والے خوف الہی سے زیادہ خوف دنیا میں مشغول ہیں, جو لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے. تو اس وجہ سے وہ کام کر جاتا ہے کہ حساس دل والے ہل کے رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ سال بھر بھوک چھپاتا رہا جو دنیا سے, آج وہ فخر سے بولے گا میرا روزہ ہے. بالکل بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ پردہ فرمانے والا ہے. بہت خوبصورت شعر فرحان. تو یہ جو فوبیا ہے نا, یہ انسان کو واقعی ایسے کام کروا دیتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کبھی جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جنگ چلتی رہتی ہے اندر, مگر فوبیا دور کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں نا, آپ کو وہ کام ضرور کرنا چاہیے. اگر آپ کو لفٹ کا فوبیا ہے, آپ لفٹ میں ضرور آئے جائیں. 50 لوگوں کے ساتھ جائیں لیکن جائیں. کچھ لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ان کو یہ ڈر ہو جاتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. کچھ لوگ جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے, کچھ لوگ ہائٹ پہ بلڈنگ پہ نہیں, ہائٹ کانشیس ہوتے ہیں. کہ مطلب بہت سارے ایسے فوبیا. لیکن اپنے ڈر کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس ڈر کا سامنا کریں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب تک اس ڈر کا آپ سامنا نہیں کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندھیرے میں یہ واقعی رسی ہے یا سانپ ہے. میں یہاں پر ڈرائیونگ کر لیتی ہوں, مگر امریکہ میں ایک سپیڈ لمٹ ہوتی ہے اور آپ کو اس اسٹریٹ پر اسی سپیڈ لمٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے.
تو جب ہائی وے پہ جاتے ہیں آپ 420 پہ اسپیشلی 495 پہ، تو وہاں پر آپ کو ایک عجیب سا، مجھے جس کو کہتے ہیں نا کہ فوبیا ہے، لگتا ہے کہ کوئی گاڑی ہٹ نہ کر جائے، وہاں آپ سلو نہیں کر سکتے گاڑی کو۔ پاکستان میں تو بہت آسانی ہے نا، جہاں دل کرے بریک لگا دیں، جہاں دل کرے آپ ٹرن کر لیں، وہاں پر آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو واقعی یہ ایک فوبیا ہے، تو میں اب اپنے اس خوف کو ختم کرنے کی کوشش اس کا کروں گی۔ سامنا کریں، جس بھی چیز سے ڈر ہے اس کے سامنے تن کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ اللہ کی مضبوط ترین مخلوق ہیں، تو آپ ہر چیز کا سامنا کر سکتے ہیں، بس اللہ پہ توکل اور اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آغا صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے ہاں معذور بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا علاج طب نبوی کی روشنی میں کوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں آج وہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں جن لوگوں کے یہاں معذور بچے، کسی کے یہاں ایک، کسی کے یہاں 2 معذور بچے پیدا ہو چکے ہیں، اور میں نے ان لوگوں کا یہ پرابلم سولو کیا، اس کے بعد ان کے گھر معذور بچے پیدا نہیں ہوئے۔ بہت خاص نسخہ ہے، آپ لوگ نوٹ کریں اس کو۔ دیکھیے، سویق عدس، مسور کی دال کی سویق، وہ بنتی کیسے ہے؟ گندم کی بھی بنتی ہے، جو کی بھی بنتی ہے۔ مسور کی دال لے لیجیے آپ، ریڈ والی یا بلیک والی۔ مسور کی دال کو آپ 7 مرتبہ دھوئیے اور 7 مرتبہ اس کو سائے میں خشک کیجیے، سائے میں خشک کیجیے، دھوپ میں خشک مت کیجیے گا۔ آپ نے ایک بار دھویا، ایک بار سائے میں سکھایا، ایک بار دھویا، ایک بار، 7 پروسیجر سے گزر گیا، اس کے بعد اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیجیے۔ پھر کرنے کے بعد اس کو ایک توے پہ ہلکی آنچ پہ اس کو بھون لیجیے۔ اب اس کو بھوننے کے بعد آپ اس کو شیشے کے جار میں رکھ لیجئے، اور والدین دونوں والدین مہینے سے 2 مہینے پہلے، کنسیو کرنے سے 2 مہینے پہلے کم سے کم، دونوں والدین اس کو 1 چمچہ ہر کھانے کے بعد کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ بولیں ہر کھانے کے بعد ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، 1 دفعہ دن میں کھائیں، 1 ٹی اسپون کھا کے پانی پی لیں، آپ کے گھر معذور بچہ انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کی رگیں، آپ کے پٹھے، آپ کی ہڈیاں اتنی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی، اور بالخصوص مرغن کھانوں کے بعد تمام افراد کو یہ کھانا چاہیے، اور 50+ لوگوں کو ہر حال میں کھانا چاہیے۔ یہ انبیاء کا نسخہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام یہ کھاتے تھے۔ اس لیے نہیں کہ معذور بچے پیدا ہوں، لیکن نہیں، اس میں تفصیلات میں یہ لکھا ہے کہ اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے۔ لیکن تمام افراد کو مرغن غذائیں، آپ نے کلیجی بھنی ہوئی کھا لی، آپ نے کٹا کھٹ بھنے ہوئے کھا لیے، آپ نے پائے کھا لیے، اور اس کو روغنی نان کے ساتھ، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پہ جو ظلم کیا ہے اتنے مرغن کھانے کے بعد، اس کو ریلیف دینا ہے۔ آپ نے 1 چمچہ کھائیں اور اس پہ پانی پی لیں، مطمئن رہیں گے۔ یہ سادی غذا ہے، بہت اچھے نسخے ہیں، اور زندگی طویل ہوگی اس سے۔ جی آپ نے کہا مطمئن رہیں گے، تو اب ہم ادھر جانا چاہ رہے ہیں گلزار صاحب کے پاس، بہت مطمئن طریقے سے اپنی سب چیزیں بنا چکے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ جی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار۔ وہ آپ نے جو سامان آرڈر کیا تھا، ارے ہاں، وہ بالکل مجھے ابھی کال آئی ہے کہ شاید دروازے کے باہر ہی پہنچ چکا ہے ہمارا جو فوڈ پانڈا مارٹ والے جو ہیں، وہ آ چکے ہیں سامان لے کر۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ٹائم کا بڑا پابند ہے یہ، اور 30 منٹس کے اندر آپ کو چیزیں جو ہے مل جاتی ہیں۔ تو میں نے اپنے کل کے ریسیپی کے لیے آرڈر کر دیا ہے، تو آپ بھی اپنے گھر سے آرڈر کر سکتے ہیں، 30 منٹ کے اندر آپ کو گھر پہ یہ ڈیلیور ہو جائے گا۔ فوڈ پانڈا مارٹ پر آپ آرڈر کریں اپنی چیزیں، اور کورونا وائرس سے بچیں، اس لیے کہ آپ گھر بیٹھے ہوں گے تو ظاہر بات ہے آپ بہت ساری مسئلے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ تو ڈرنک میں آپ کرشی جام شیریں جو ہے اصلی 100% یہ آپ بنا سکتے ہیں، اور جاتے جاتے جیسے لائف بوائے سے ہم نے اپنے ہاتھ واش کیے تھے، اور یہ لائف بوائے کا ہینڈ سینیٹائزر موجود ہے، اس سے واپسی میں میں ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کوکنگ کے پہلے اور کوکنگ کے بعد جراثیم سے پاک، پورا گھر محفوظ، لائف بوائے استعمال کریں، انجوائے کریں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔ شکریہ مصطفیٰ صاحب، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بلیک سیڈز آئل کے بارے میں بتایا، فلیکس سیڈز آئل کے بارے میں بتایا، اور آپ نے بتایا کہ نیم گرم پانی میں کلونجی کی بڑی چمچ، ٹی اسپون نہیں ٹیبل اسپون آپ نے کہا کہ ایک آپ گلاس میں ڈال کر تو آپ اس کو پی سکتے ہیں، خالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں؟ نہار کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا میں تھوڑی سی اس میں چاہوں گی کہ آپ ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ
عموماً کہا جاتا ہے کہ کلنجی کی تاثیر بڑی گرم ہوتی ہے، تو اس کے 1 یا 2 دانے آپ صرف لیجئے. اب آپ نے کہا ہے کہ ٹیبل سپون جی ہاں. 1 گلاس پانی میں، تو اتنی زیادہ تعداد میں کلنجی پینے سے کیا بلڈ پریشر کا پرابلم جن کو ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا کسی کے اسٹمک کا ایشو ہو سکتا ہے؟ اس پر پلیز ذرا نہیں تفصیل دیکھیں، آئی واز ایکسپیکٹنگ دس کویشچن، بہت اچھا، اس سے کلیریفیکیشن ہو جائے گی. دیکھیں جب یہ تیل نکلتا ہے تو یہ انتہائی کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے، اس کو ہمیں پریزرو کرنا ہوتا ہے. ہم اس کے اندر پریزرویشن کے لیے کوئی کیمیکل ایڈ نہیں کرتے، کیرنگ آئل کو ایڈ کرتے ہیں. جیسے ہماری بہن نے کہا تھا جوجوبا اور دیگر چیزیں، یہ تمام کیرنگ آئل ہے. تو ہم وہ کیرنگ آئل کو اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں جو اس کے ساتھ چلے، اس کی تاثیر کو بھی لے کر چلے اور اس کے کنسنٹریشن کو ختم کرے، تاکہ آپ کو یہ نقصان نہ دیں، تاکہ آپ کو یہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو السر کی بیماری ہے ایسا کچھ ہے تو اس میں وہ تکلیف نہ دے. تو دیٹس وائی دس از ریڈی ٹو یوز فارمولا، اور آپ اس کو بے دھڑک ہو کر بھی لے سکتے ہیں. اور اس کو جو طب نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لکھا ہے وہ نہار منہ ہی لکھا ہے، اس کے بینیفٹس ہمیں اسی طریقے سے لینے چاہیے. یہاں میں تھوڑی سی اور کلیئرفیکیشن آپ کو کروں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کلونجی کھاتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا آپ کیسے کھاتے؟ کہتے جی ہم نگلتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے نگلنے کا، وہ جو جائے گا وہ، کیونکہ یہ واٹر سولیبل نہیں ہے تو وہ پھر خارج ہو جائے گا. اگر کوئی کلونجی لیتے ہیں تو آپ کو اس کو چبانا ہے، چبانے سے اس کے انزائمز نکلتے ہیں، وہ تو پھر وہ جو ہے اس پہ بہتر ہوگا. صحیح. جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے وہ کلیئر ہو جائے. بہت کم وقت ہے لیکن میں چاہوں گی کہ اس سوال کا بھی آپ ضرور جواب دیجیے کہ انسان خوف میں مبتلا ہوتا کیوں ہے؟ انسان خوف میں ریما، ایک تو یہی ہے کہ توکل اللہ نہیں ہے، دوسرے ظاہر ہے کہ جس چیز سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے تم نے بات کی تھی لوگوں کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رنگ نہ خراب ہو جائے، جھریاں نہ آ جائے، کیونکہ ہم اپنے وجود سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی چیز خراب ہو جائے. اس کے خراب آنے سے ہم پہلے سے ہی اس خوف میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو خوف میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اس کا کچھ سد باب کرنا شروع کر دیں، یا ہم کچھ رشتوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں یہ خوف دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ رشتہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، یہ رشتہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو یہ جو بے چینیاں ہیں نا، یہ ہم کو خوف میں مبتلا رکھتی ہیں. لیکن پھر میں وہی بات اپنی ریپیٹ کروں گی کہ خوف کا سامنا کیجئے. اور اللہ نے جب فرمایا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اس خوف کا سامنا آپ دعا کے ذریعے بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا آپ کے دل کو اطمینان دے دے گی، اور جب دل میں اطمینان آئے گا تو خوف کی جگہ نہیں رہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور ایک جملے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی ام راحیل صاحبہ اسکن کے حوالے سے؟ اسکن کے حوالے سے کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت رہیں، ہمیشہ جوان رہیں، تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں اور غذا کا اچھا استعمال کریں. ہائیڈریٹ رکھیے اور غذا کا اچھا استعمال کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت نظر آئیں، جوان نظر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دل کی خوبصورتی کا بھی خیال رکھیں. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ علی احسانہ. آج جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کی خاص فضیلت و شان ہے کہ جو اس دن کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے کا جواب ملتا ہے. اور آج کے دن کے لیے حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو جب ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھیجتے رہیں. اگر آپ 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ عمرے اور حج کے لیے آیا ہے. راستے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور والد کی عادت یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات سونے سے پہلے درود پڑھا کرتے تھے. آپ بھی اپنے بچوں کی اور خود کی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے درود پڑھیں. ہوا یہ کہ جب وہ والد آئے، اچانک انتقال ہوا تو چہرہ جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا. تو اس نوجوان کے دل میں یہ بات اٹھی کہ کوسوں میل دور آگے پیچھے گاؤں ہیں،
اگر میں جاتا ہوں لوگ آئیں گے تو میرے والد کا چہرہ جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تمہارے والد کا چہرہ ایسا ہے. وہ رونے لگ گیا. روتے روتے آنکھوں سے اتنی کثرت سے آنسو نکلے کہ نڈھال پن آ گیا، اور ایک درخت کے سائے میں ایسا بیٹھا، رات کا وقت تھا، اور بیٹھا غنودگی آ گئی. کیا دیکھا کہ آسمان پہ پورا نور کا بادل چھا گیا، اور آسمان سے کچھ نورانی چہرے زمین پہ اترنے لگے. جب وہ زمین پہ اترنے لگے تو وہ نوجوان کہتا وہ میرے والد کی طرف آئے، اور والد کی طرف آئے اور انہوں نے جو میرے والد کے چہرے پر کپڑا تھا اس کو ہٹایا اور اپنا دست مبارک میرے والد کے چہرے پہ پھیرا. واللہ و عزتی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس بزرگ کا میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا تھا. مجھے ایسا لگا میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے والد کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے والد کو دیکھتا. چاند سے زیادہ روشن میرے والد کا چہرہ تھا. وہ بزرگ جب دوبارہ واپس جانے لگے میں نے پکڑ لیا، پوچھا من انت یا شیخ، من انت یا شیخ، آپ کون ہیں مجھے بتائیے. میں لاچار تھا، بے بس تھا، بے سہارا تھا، آپ آ کر میرا سہارا بنے، آپ کون ہیں؟ وہ جو بزرگ آسمان سے اترے تھے جن کے ساتھ نورانی اور بھی لوگ تھے، آپ نے اپنا چہرہ جو کپڑا تھا، رومال تھا، اس کو ہٹایا، فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. میرا والد گناہ گار تھا مگر مجھ پر درود پڑھ کر سوتا تھا. آج فرشتے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو رات میں سونے سے پہلے آپ پہ درود پڑھتا تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا اور گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا. تو مجھ محمد کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا چاہنے والا ہو اور جب واپس اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے. تو آج سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ شاہ فرمایا کرتے ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. تو آپ جب ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں، اب کیونکہ آخری ایام آ رہے ہیں اور بہت مبارک انتہائی قیمتی دن آ رہے ہیں، اب وہ راتیں آنے والی ہیں. اگر تمہارا سجدہ ہو گیا اور اس رب کو پسند آ گیا تو تمہیں 84 سال کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. وہ راتیں آنے والی ہیں، اگر تم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور آمین کی مہر لگا دی، جبرائیل امی اگر تمہیں مہر لگا دیا تو تمہارے چہرے کا دیدار بھی فرشتے کیا کریں گے. وہ راتیں آنے والی ہیں، اگر تم نے رب کو منا لیا تو جنت تمہارا استقبال کرے گی. وہ راتیں آنے والی ہیں کہ رب چاہتا ہے کہ تم اس سے مان جاؤ اور وہ تم سے مان جائے. تو اس راتوں میں کثرت سے درود پڑھیں، استغفار پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے ہم نے درود موضوع رکھا تھا. مختلف قسم کے درود ہوتے ہیں، جو بھی درود ہیں مگر کم از کم چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد، یہ پڑھتے رہیں اور اپنی زبانوں کو مہکاتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اسلام پہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. ماشاء اللہ. ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور ابھی مفتی نور رحمانی صاحب نے آپ کو اسماء حسنہ کے حوالے سے بتایا اور ہمارے ساتھ علامہ جواد احمد عابدی صاحب بھی تشریف فرما ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرحان، یوم فرقان. یوم فرقان، یعنی ہمارا وہ غزوہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت فتح سے روشناس کروایا اور نوازا. تو اسی حوالے سے میں علامہ صاحب سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جنگ بدر میں صحابہ کا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کرنا، تو کیا ان کے اس وقت جذبات تھے اور کیا یقین تھا، جبکہ خود کی تعداد اتنی کم، صرف 313 اور دشمن لا تعداد تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم. یوم الفرقان، یوم بدر، حق اور باطل کا وہ معرکہ کہ جس نے رہتی دنیا تک حق کے وہ نقوش قائم کر دیے کہ باطل کی کبھی اس شاہراہ پر اور اس سڑک پر اور اس راہ پر آنے کی ہمت نہیں ہو سکتی. اسلام کا اور کفر کا پہلا معرکہ جو 2 ہجری کے اندر مدینہ منورہ سے 153 کلومیٹر دور جنوبی مقام پر بدر کے مقام پہ یہ ہوا. اور بظاہر اس میں جو بظاہر جنگی اسباب اگر آپ دیکھیں گے تو 313 اصحاب تھے جو حضور کے ساتھ تھے، جنہیں بدری اصحاب کہا جاتا ہے. اور اس میں 70 جو تھے وہ ساتھ صرف گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے اور 2 بڑے گھوڑے تھے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، بہت کم تعداد تھی. جبکہ کفر کا لشکر ہزاروں پہ تھا اور وہ کافی مسلح تھا اور اسلحے سے لیس تھا. لیکن قرآن مجید کی اس آیت کو اگر آپ غور کریں، جس کو میں نے آپ کے سامنے اس کا تلاوت کیا، ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تھکو، نہ غم کرو، نہ خوف کھاؤ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
اے میرے محبوب کے جانثاروں تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ بلندی کا معیار ساز و سامان، افرادی قوت، افرادی قلت نہیں، بلندی کا معیار ایمان ہے۔ جو شخص جس زمانے میں جتنا اپنے آپ کو ایمان کے حوالے سے بلند رکھے گا اللہ اس کو بلند کرتا جائے گا۔ 313 آپ دیکھیں بظاہر ہزاروں کے سامنے بہت چھوٹا سا فگر ہوتا ہے، لیکن 313 کی تعداد ہونے کے بعد ان کے پاس عشق مصطفیٰ کا وہ جلوہ تھا، وہ جذبہ تھا جس نے ہزاروں کے کفر کے لشکر کو رون کے برابر کر دیا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے غلبت فئۃ کثیرہ علی فئۃ، غلبت فئۃ قلیلۃ علی فئۃ کثیرہ۔ بہت چھوٹے چھوٹے لشکر بعض اوقات بڑے لشکروں پہ غلبہ لے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان چھوٹے لشکروں کے پاس ایمان کی طاقت ہے اور بڑے لشکروں کے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے۔ بدر کا معرکہ آج کے دن ہم لوگوں کے لیے پیغام یہ دے رہا ہے کہ اگر ہم کفر کے مقابلے میں آج مسلمان قلت میں ہیں تو اگر ہمارے پاس جذبہ ایمانی ہے تو آج بھی اسلام کفر پہ غالب ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے مصدر سے، اپنے ماخذ سے جڑے رہیں جو کہ اسلام ہے، رسول اللہ ہے، قرآن ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ اگر ہم اس مقصد سے جڑے رہیں گے تو ممکن نہیں کہ آج کا معرکہ بدر بھی مسلمان جیت جائے اور کافر ہار جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا صاحب، جنگ جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے اسیر بھی بنائے جاتے ہیں اور اسیروں کے ساتھ طرح طرح کا سلوک کرتی ہے ہر قوم اپنے اپنے انداز سے، لیکن اس جنگ میں جو جنگ بدر ہوئی اس میں جو اسیر آئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال کیا تھا فرقان، اور فرقہ یفریقو سے ہے، اس کا مطلب فرق کرنے والا۔ آج کا دن وہ تھا کہ حق واضح ہو گیا تھا، باطل واضح ہو گیا تھا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ بالکل، جہاں کوالٹی ہو وہاں بات بن جاتی ہے، جہاں کوانٹٹی ہو وہ بات نہیں بن پاتی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ کوالٹی ایسی تھی کہ یہ میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے تھے، یہ وہ تھے جس کو ہم چاہتے تھے۔ لشکر سامنے تھا۔ یہاں ایک نبی اسلام کی ایک خاص بات بتانا چاہوں گا۔ نبی پاک جب نکلے ہیں، دنیا میں سب سے پہلا انٹیلیجنس سسٹم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رائج کر رہے ہیں۔ آپ نے نوجوان لڑکوں کا انتخاب کیا کہ جو جن سے مکہ والے بالکل نامانوس ہیں، چند نوجوانوں کا انتخاب کیا اور آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی جو بالکل نوجوان تھے کہ تمہیں اونٹ چلاتے ہوئے جانا ہے اور انتخاب کرنا ہے اور دیکھنا ہے، نقل و عمل پر نظر رکھنی ہے۔ ایسا ہوا کہ جب کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑا، نوجوانوں کو، اور نبی اسلام کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ یہاں ایک وہ ہے جو عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور جانتے ہیں کیا ہے عقیدہ؟ حضور جانتے ہیں، حضور نماز پڑھنا ہے، اور نوجوان صحابہ اس ایک لڑکے کو پکڑ کے لائے، اس کو مار رہے ہیں، اس سے بتا تعداد کتنی ہے، تو وہ کچھ بولتا ہے، جب بولتا ہے اس کو پھر مارتے ہیں ایک پریشر میں رکھنے کے لیے۔ حضور نے سلام پھیرا اور جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ وہ جب سچ بولتا ہے تم اسے مارتے ہو، جب جھوٹ بولتا ہے تو تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ بیٹا یہ بتاؤ بندے کتنے ہیں؟ مجھے اصل پتہ نہیں۔ اچھا بتاؤ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا ایک دن 9 کرتے ہیں، ایک دن 10 کرتے ہیں۔ آپ ایسے مڑو صحابہ سے کہا ان کی تعداد 950 سے لے کر 1000 تک ہو۔ یہ ہے۔ اور آپ کے جو سوال کا جواب ہے تھوڑا سا تفصیل میں چاہتا ہوں، یہ نیکسس میں کر لیں گے۔ ہاں تفصیل، کیونکہ حضور کے چہرے پر رات میں جب اسیران بدر آئے ہیں نا جکڑے ہوئے، تو میرے مصطفیٰ رات میں بستر پہ سوئے نہیں، تڑپ رہے۔ کیوں؟ یہیں سے شروع کریں گے جب ہم آئیں گے تاکہ یہ والی بات مکمل طریقے سے جائے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، اور یہ گفتگو اتنی زبردست چل رہی ہے کہ آپ نے ٹرانسمیشن کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آ رہے ہیں، علماء کرام سے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ساری رہے گا۔ باران رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا، پاورڈ بائی آلپرز ٹینگ اینڈ ڈالڈا۔ باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید، اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینگ، آلپرز اینڈ ڈالڈا۔ بریک پر جانے سے پہلے مفتی نور رحمانی صاحب بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، اور میں چاہوں گی جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے آپ جوڑ دیجیے۔ لیکن جب آپ فاتح ہو جائے نا، تو فاتح اس زمانے کے اندر جب ہوتے ہیں تو اکڑ آ جاتی ہے، اور جو آپ کے ساتھ ظلم ہوئے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ذہن میں ریکال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جب آپ چلا کرتے تو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جب آپ حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ پہ اوجڑی ڈال دیا کرتے تو بی بی فاطمہ چھوٹی ننھی بچی تھی، وہ جا کے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس کو صاف کرتی تھیں، سختیاں ہوتی تھیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے شب ابی طالب میں سخت معاملات، یہ سارے وہ لوگ تھے۔
مگر قربان جاؤں رحمت للعالمین پر، وہ رحمت ہے، وہ ہر کسی کے لیے رحمت بن کر۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ مورخین نے لکھا کہ جب مسجد نبوی جو آپ کا پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، جو آپ کا گورنمنٹ ہاؤس بھی تھا، جو آپ کا دارالعلوم بھی تھا، جو آپ کا دارالندوہ بھی تھا، جو آپ کی خانقاہ بھی تھی، جہاں آپ محبت کرنے والے پیغامات بھی بانٹتے تھے، جہاں آپ بیٹھ کے سارے ایگریمنٹس کرتے تھے، لوگوں سے آپ محبت کا ایک تعلق رکھتے تھے، جب آپ وہاں سارے اسیران بدر کو لایا گیا اور جکڑے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کو دیکھا رات میں صحابہ نے کہ آپ اپنے کمرے سے باہر نکل کر جو ہے وہ چہل قدمی فرما رہے ہیں، اور ہاتھ میں پیچھے سے ہاتھ باندھ کے چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے چینی کیوں ہے؟ فرمایا جو ان کی آہ کی آواز آ رہی نا، محمد سو نہیں پا رہا، اللہ، ان کے ہاتھوں کو کھول دو، ان کے پیروں کو کھول دو، اتنی جو تکلیف ہے میں محمد برداشت نہیں کر پا رہا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھیں، تکلیف زندگی بھر تکلیفیں دی ہیں۔ آپ کی محبوب زوجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو وصال کا جو سبب بنا ہے، ان کی وہ سختیاں جو 3 سال ملکۃ العرب نے، مکے کے عرب و عجم کی ملکہ نے پتے کھا کر گزارے کیے، وہ گھاس بھی کچھ ایسی جنگلی تھی جس کی وجہ سے زہر جسم میں یہ رسول جانتے تھے کہ یہ وہ لوگ سختیاں کرنے والے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کتنا بڑا تھا۔ آج یہاں بھی ایک پیغام دینا چاہوں گا، اگر تم محبوب کی امتی ہو، انہوں نے دشمنوں کو معاف کر دیا، تم سگے بہن بھائی کو معاف نہیں کرتے، تم رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے۔ اگر تم رحمت للعالمین کی رحمت کا سبب جاننا چاہتے ہو تو ان کا سبب تھا وہ محبتیں بانٹتے تھے، معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جواد صاحب، جیسے کہ ابھی بریک میں بھی ایک گفتگو کا تھا سلسلہ کہ جنگ بدر کا نقشہ ذرا تھوڑا سا آپ ایڈ کیجیے گا، اور ریما صاحبہ آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہی تھیں؟ میں نے جی بالکل بالکل، میں چاہوں گی کہ اس جو ابھی جیسے فرحان نے کہا اس جنگ بدر کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیے، اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خاص مدد بھیجی تھی، تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری نصرت کی، حالانکہ تم ظاہری اسباب کے حوالے سے پست تھے۔ آپ کو جیسے میں نے عرض کیا بریک سے پہلے کہ ظاہری جنگی اسباب جو تھا، ساز و سامان تھا، بہت قلیل تعداد میں تھا، لیکن ان کے پاس ایمان کی وہ طاقت تھی جو کفار کے پاس نہیں تھی۔ ان کے پاس جذبہ ایمانی اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آگ روشن تھی کہ جس کے اندر کفر جل کے بھسم ہو گیا۔ بدر کا جب نقشہ سجا ہے اور بدر کا میدان یعنی بدر کا جو کنواں تھا، یہودی ایک نامی بدر نامی یہودی تھا، اس کے کنویں کے پاس جنگ ہوئی تو اس کو جنگ بدر کہا گیا۔ جب کفار کا اور اسلام کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو ادھر سے کفار سے کچھ لوگ نکل کر آئے اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، اور حضور کو اس طرح سے مخاطب کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اپنی طرف سے کچھ لوگ ہماری طرف بھیجو۔ حضور نے اپنے اصحاب میں سے کچھ سپاہیوں کو بھیجا تو انہوں نے گویا کہ اترانے کے انداز میں، جیسے شیخی کے انداز میں کہا کہ ہمارے برابر کے لوگ بھیجو۔ یہ کسے بھیج رہے ہو؟ کیونکہ یار آپ اپنی ناک پہ بڑا مارتے تھے، ہمارے برابر کے بھیجو۔ حضور اپنے خیمے میں تشریف لائے، اب آپ نے اپنی سپاہ پہ نگاہ دوڑائی، آواز دی قم یا حمزہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، قم یا عبیدہ، اور پھر فرمایا قم یا علی، حمزہ کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ کھڑے ہو جاؤ اور اے علی کھڑے ہو جاؤ۔ تینوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ اب میدان میں جاؤ۔ حضرت عبیدہ سے کہا علی کا بالعتبہ، تم عتبہ کے پاس جاؤ۔ حمزہ علیہ السلام سے کہا علی کا بالشیبہ، تم شیبہ کے پاس جاؤ۔ اور حضرت علی سے کہا علی کا بالولید، تم ولید کا کام تمام کرو۔ چنانچہ جب اب تینوں آمنے سامنے آئے، حضرت عبیدہ جو ہیں عتبہ کے سامنے کھڑے، حضرت حمزہ شیبہ کے سامنے، حضرت علی ولید کے سامنے، سب سے پہلا حملہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کیا۔ روایت کہتی ہے آپ نے تلوار کو ہوا میں لہرایا اور جیسی ولید کے سر پہ مارا، ولید کہتا ہے فَظَنَنْتُ أَنَّ السَّمَاءَ وَقَعَتْ عَلَى الْأَرْضِ، کہتا ہے وہ تلوار کا گرنا میرے سر پہ ایسا لگا جیسے آسمان میرے سر پہ گر پڑا ہے۔ اسی وقت 2 ٹکڑوں کے ولید زمین پہ گر گیا۔ کسی نے میدان میں آواز دی علی جلدی سے خبر لو، تمہارے چچا حمزہ کو شیبہ قتل کر رہا ہے اور گلے میں اڑا ہوا ہے جیسے۔ حضرت علی دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ گئے اور اپنے چچا حضرت حمزہ سے کہا آپ اپنے سر کو نیچے کریں تاکہ آپ کے تلوار نہ لگے۔ جیسے ہی حضرت حمزہ نے سر کو نیچے کیا، حضرت علی نے شیبہ کے سر پہ تلوار ماری اور 2 ٹکڑے ہو کے وہ گر گیا۔ اور اب جب دوڑ کے گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ عتبہ آخری سانسیں لے رہا ہے، جا کر عتبہ کے سر پہ تلوار ماری اور گویا کہ تینوں کا خاتمہ کر دیا۔ آپ اگر غور کریں کہ تینوں صحابہ کرام جب گئے، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، حضرت علی نے اپنے حریف کو قتل کیا اور جب 2 بچے ان 2 کو بھی جا کے مولا علی نے قتل کر دیا۔ اور بدر کے میدان میں جب اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے تو حضور کا سینہ فخر سے بلند ہو گیا اور حضور نے کہا کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو، میرا علی آ رہا ہے، حضرت حمزہ آ رہے ہیں، حضرت عبیدہ آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ بدر کا معاملہ تھا
کہ یہاں پر، اور ایک روایت بیان کر کے بات تمام کر دوں، بہت مشہور ہے ہمارے ہاں کہ احد میں جنگ ذوالفقار نازل ہوئی، لیکن روایت میں موجود ہے، امام باقر اسلام فرماتے ہیں تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے اس روایت کو لکھا ہے کہ نادا منادن فی السماء یوم البدر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، بدر کے میدان میں بھی فرشتوں نے آواز لگائی کہ آج نہ کوئی تلوار علی کی تلوار جیسی ہے، نہ کوئی مرد علی جیسا ہے۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر ایمان اللہ پہ پکا ہو، اسباب پر یقیدہ نہ ہو، اللہ کی نصرت پر اور رسول کی محبت پہ عقیدہ ہو، تو جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی الرحمان صاحب، اس جنگ میں خواتین کا کیا کردار رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا میں اس بات کو آگے بڑھاؤں پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ لیکن نقشہ اس طرح کا ہے کہ کفار اس طرف ہیں اور ایسی زمین کا انتخاب کیا انہوں نے کہ جو ہے جہاں خشک بجلی بہت زیادہ ہے، اور یہاں نبی اسلام کی جب ہے مٹی، یہاں مٹی بہت زیادہ ہے۔ 4 چیزیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جب سامنے سے کفار آئے نا، اور یہاں سے نبی اسلام کی جو لوگ سارے صحابہ موجود ہیں، 1 منٹ کی نیند آ گئی، نعاس، تھکاوٹ تھی، اور سامنے جو کافر بہت زیادہ نظر آتے۔ جب اطمینان قلب ہوا اور صحابہ نے 1 منٹ کی نیند کے بعد جب آنکھ کھولی تو اب کچھ نہیں تھا، ان کے دل میں تھا کہ اب اللہ ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے، جہاں کافر تھے وہاں کیچڑ بن گیا، اور مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کارپیٹ کا انتظام کر دیا، زمین سوکھ جاتی ہے، اور فرشتوں کی کثیر تعداد آسمان سے اتری۔ یہاں ایک چیز اہم ہے، مسلمان عالم کو چاہیے، ہم صرف دعا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ کو بتا دیا، میاں آسمان سے مدد اترے گی، مگر پہلے کے لیے میدان سجانا پڑے گا۔ جو میدان سجائے گا پھر آسمان سے فتح و نصرت اترے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ سجدے میں ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور وہاں سیدنا امیر حمزہ پریکٹیکل لائف میں اتر کر، اب کس طرح وہاں سے جنگ ایسی ہوتی تھی، کافر اور مسلمان ایسے آئے اور اس طرح گتم گت لڑتے تھے، مگر امیر حمزہ نے جدید ٹیکنالوجی کا انتخاب کیا۔ سیدنا علی حیدر کرا یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک جنگ کا پھانسا پلٹنے کے لیے جنگی اقدام کیے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے ایک ٹانگ اس طرح کھڑی اور ایک ٹانگ زمین پہ لگی ہوئی، اس طرح تیر اندازوں کو بٹھا دیا، ان کے پیچھے ایک لائن بنائی، اس میں بھالے لے کے کھڑے، صرف 2 تلوار تھیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ تھے وہ 2 تلوار لے کھڑے۔ جب سامنے سے کافر بھاگتے ہوئے آئے، امیر حمزہ نے ایسا اٹیکنگ اشارہ کیا ہے، اور جو تیر انداز سے انہوں نے جس طرح سامنے فائرنگ کی ہے، تو وہاں سے ان کی ہمت پس ہونا شروع ہوئی، ادھر سے بھالے لے کے آئے اور تلواریں چلی ہیں، زخمی ہوئی ہیں۔ جو لوگ زخمی ہونے کے بعد جو لشکر کے اندر جو خواتین تھیں، انہوں نے مرم پٹی کی اور حوصلہ افزائی کی۔ یہاں ایک سب سے بڑا ایک میسیج ہے، عمل کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے دعا مانگتے رہیں اور آپ کا عملی اقدام کو نہ ہو، یا صرف آپ عملی اقدام کریں اور اللہ سے دعا نہ مانگیں۔ تو 2 چیزیں لازم مظلوم ہو گئی کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور آج لوگوں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چھوڑ دیا۔ آج آپ مدد مانگیں، دعا کریں، آسمان سے آج بھی فرشتے اتریں گے، آپ کی مدد ہوگی، آپ کامیاب و کامران ہوں۔ بے شک یقین کے ساتھ دعا مانگیں تو اللہ ضرور فتح و کامرانی نصیب فرماتا ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، آپ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ آتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ باران رحمت پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پاورڈ بائی ٹینک آلپرس اینڈ ڈالٹا۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے، پاورڈ بائی ٹینک آلپرس اینڈ ڈالڈا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر اسے ملامت کرتا ہے۔ جیسے میرا دل مجھے اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی، ریما آپ نے ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ اتنی ساری چیزوں کو ٹچ کیا تو میں نے اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے فوراً میں یہاں آئی اور میں نے کہا کہ جراثیموں سے خاتمے کے لیے سب سے اچھا اس وقت جو دوست ہے وہ ہے ڈیٹول۔ تو ڈیٹول سے ہاتھ دھونا بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری صحت کے لیے۔ نہ صرف اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنائیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات پر قائل کریں اور سمجھائیں کہ ہاتھ دھونا کتنا امپورٹنٹ ہے، جب کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اور جب بھی آپ مختلف چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں اور خاص طور پر باہر سے آتے ہیں تو آپ کو ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ جب ہم باہر سے آتے ہیں تو کئی دفعہ ہم
जूते उतार के उन्हीं पाँव के साथ अपने सोफ़ों पर बैठ जाते हैं, बिस्तर पर बैठ जाते हैं, बहुत सारे जरासीम उन चीज़ों को हमारे सरफेसेस पर हो जाते हैं इकट्ठे, तो उनके ख़ात्मे के लिए डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आप अपने सरफेसेस को, अपने बिस्तरों को, अपने सोफ़ों को और बहुत सारी चीज़ों को जरासीम से पाक कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब क्योंकि आखिरी मराहिल हैं ट्रांसमिशन के, और हम चूँकि आज यौम फ़ुरक़ान है, जंग बदर की फ़तह का दिन है, और उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और जवाद आबदी साहब। तो हम चलते चलते क्योंकि गुफ्तगू कंप्लीट हो ही नहीं पाती, क्योंकि मौजू इतने बड़े हैं और आज का दिन इतना बड़ा है, लेकिन बहरहाल एक मजबूरी भी है, ट्रांसमिशन का एक वक्त है। मैं चाहूँगा जाते जाते, आपने बड़ी खूबसूरत बात दोनों हज़रात ने की, जाते जाते हमें कोई मैसेज कि जंग बदर से हमें क्या सबक मिलता है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब आप भी इरशाद फरमाइए, और उसके बाद जवाद आबदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बदर हमें ये बताता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में निकलना, खड़े होना और इस्तकामत। यहाँ आज लोग कहते हैं कि बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला निकल कर क्या करूँगा। यही सवाल मैंने अपने अब्बा जान रहमतुल्लाह की बारगाह में रखा, तो आपने फरमाया बेटा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया ना, तो छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी लाती और उस आग पे डालती। तो किसी ने इससे पूछा चिड़िया से, यानी कि समझाने के अंदाज़ में, कहानी के तौर पे, कि ये चिड़िया ये बताओ क्या इस तरह करने से आग बुझ जाएगी। तो उसने कहा आग नहीं बुझेगी, ये मैं भी जानती हूँ, मैं कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में जब मैं पेश होंगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, आग जलाने वालों में से नहीं। वाह वाह। इस वक्त जो कौम है ना, इज्तमाई तौर पे आग जलाने में, तंज करने में, लड़ाने में, झगड़ा करने में, फसाद करने में, नफ़रतें फैलाने में, एक दूसरे की बुराइयां करने में, और हम इस ज़माने के अंदर, मुफ्ती तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मुज्तहिद हैं, बल्कि उससे भी आगे का दर्जा रखते हैं। फेसबुक पे जिसको चाहें बुरा कह दें, इसको नहीं जानते बुराइयां फैला दें। खुदा का वास्ता ये मत कीजिए, इससे आपकी बुराइयां, आपकी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। आप गीबत करते हैं, जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह आपका बुरा काम आपकी नेकियों को खा जाता है। जवाद आबदी रहीम, बस यही पैगाम है कि असहाब बदर की जो जाँफिशानियाँ हैं, जानिसारियाँ हैं, इनको याद रखें। और मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि लौला हाउला लमा युअबदुल्लाहु अला वजिल अर्ज़, अगर ये बदर के 313 असहाब ना होते तो रूए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत ना होती, दीन आने से पहले दम तोड़ देता। तो आज के दिन पैगाम ये है कि अल्लाह और उसके रसूल से बेपनाह मोहब्बत जो गैर मशरूत होनी चाहिए, और आज के दिन खुसूसी तौर पर असहाब बदर के ईसाल सवाब का एहतमाम करें, 2 रकत नमाज़ पढ़ के उन तमाम असहाब की बारगाह में हदिया करें, रसूलुल्लाह की नज़र दिलाएं, इसलिए कि इनका बड़ा हक़ है हमारी गर्दनों पर। और जितना हो सके अपने बच्चों को ये सीरत पढ़ाएं, ताकि ईमान का जज्बा, इस्लाम का जज्बा अंदर पैदा हो। और आज भी कुफ्र वैसे ही हमसे लड़ते जैसे बदर के मैदान में कुफ्र मुसलमानों से कांपा करता था। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया उलमा कराम, आप दोनों ने बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, और यौम फ़ुरक़ान पर हमें एक तरह से जिसको कहते हैं ईमान ताज़ा कर दिया। आपने जो वाक़यात बताए और जो आपने जिस तरह से अपने इल्म से रोशनी फैलाई। मुफ्ती नूर रहमानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जवाद अहमद आबदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते इतना कहूँगी कि इंसान हमेशा तकलीफ़ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। अल्लाह ताला हमें सीखने वाला बनाए। हर खुशी में, हर गम में हम हमेशा दूसरों के काम आए, उनका ख्याल रखें, और ऐसे काम करें कि जिससे ना सिर्फ हमारा ज़मीर मुतमईन हो, बल्कि हमारा रब भी राज़ी हो जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन जो है ये प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका-कोला, पावर्ड बाय टैंक ऑल पर्स एंड डालडा। और इसके साथ साथ अब अफ्तारी का वक्त करीब है, आप दस्तरखान पे यकीनन बैठे हुए हमारी ट्रांसमिशन देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का दिल चाहता होगा कि यार आज पिज़्ज़ा खाने का दिल चाह रहा है, आज पिज़्ज़ा मंगाते हैं। तो फिर पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप अगर आप ऑनलाइन, क्योंकि ज़ाहिर कोविड के दौर में बहुत से लोग नहीं निकलते घर से बाहर, एहतियात करते हैं और करनी भी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको 55% डिस्काउंट मिलेगा पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से। और क्योंकि वक्त हुआ है ट्रांसमिशन के अख्ताम का, तो हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। कल 3 बजे इंशाअल्लाह मैं और रीमा साहिबा आपके दरमियान हाज़िर दोबारा होंगे।